تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، بہت سارے گفٹز عطا کیے ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہم نے ڈسکس کی، جیسے سن لائٹ ہے کہ رات کو ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں اور صبح ایک بہت بڑا ہائی وولٹ لمپ آن ہو جاتا ہے اور تمام انسانوں کو روشنی ملتی ہے۔ اب سمجھو کہ اگر صبح سورج نہ نکلے تو لوگ کیا کریں گے، انسان کیا کریں گے؟ سبھی لوگ تو تبھی اپنے کام پہ جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، کھیتی باڑی پہ جاتے ہیں، کوئی بزنس پہ جاتا ہے، تبھی جاتے ہیں جب صبح سورج نکلتا ہے، صبح سورج کی روشنی ہوتی ہے، دن بھر سورج کی گرمی ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، تبھی تو لوگ کام پہ جا سکتے ہیں۔ تو بنا سورج کی روشنی کے سب کچھ کام ٹھپ ہو جائے گا، اور جو ہے پلانٹس جو ہے وہ فوڈ ہی پروڈیوس نہیں کر پائیں گے، زمین سے کچھ نکلے گا ہی نہیں۔ تو اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے ساری کھانے کی چیزیں زمین سے نکالتا ہے، یا سورج کی روشنی ہے، یا ہوا فری ہے، اگر ہوا فری نہیں ہوتا، یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو کہاں سے انسان مینیج کر پاتے اپنے لیے؟ جس طرح کی گیس سلنڈر رکھنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے ہوا کا سلنڈر رکھنا پڑتا ہے ہر انسان کو، لیکن ہوا تو فری ہے، اور پانی جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ بھی فری اویلیبل رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مفت رکھا ہے۔ تو ان نعمتوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے نعمتیں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، صبح نیند سے اٹھنے تک، شام کو پھر سونے تک، دن بھر جو ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں سب اللہ کی ہیں، اور نیند بھی تو اللہ کی ہی نعمت ہے، رات بھی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان دن بھر تھکا ہوا ہوتا ہے اور پھر رات کو آرام کرتا ہے۔ اور ان سب چیزوں کے علاوہ جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے خشکی اور آبی سب کو، بر و بحر کو انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے، ہر چیز کو انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ اینیملز کو بھی انسان کے تابع کر دیا ہے۔ تو پہلے لوگوں کو جیسے ہم گھوڑے، کھچر، گائے، بھینس وغیرہ، یہ سب انسان کی خدمت میں، ہاتھی، اونٹ وغیرہ سب تو انسان کی خدمت میں، کسی پر بوجھ ادھر ادھر لے جاتے ہیں۔ تو کچھ اینیملز ہے جن کا دودھ استعمال کرتے ہیں، تو کچھ اینیملز کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ تو بہت سارے بینیفٹس ان اینیملز سے بھی انسان کو مل جاتا ہے۔ ہر طرح کے اینیملز ہیں، برڈس ہیں، سب انسان کی خدمت کرتے ہیں۔ اب اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو گھوڑا تو صبح جب ایک ریڑھا والا ایک گھوڑے کو ریڑھی کے ساتھ جوڑتا ہے تو وہ گھوڑا آرام سے اس کے نیچے آ جاتا ہے۔ اگر وہ اس کو تابع نہیں کیا ہوتا، اس کو اوبیڈنٹ نہیں کیا ہوتا، اللہ نے اینیملز کو انسان کی خدمت کے لیے تابع دار نہیں بنایا ہوتا، تو ایک ریڑھے والے کو تو صبح 10 آدمیوں 20 آدمیوں کو لانا پڑتا ہے کہ گھوڑے کو ریڑھے کے ساتھ باندھنا ہے۔ تو یہ ہم آبزرو کرتے ہیں، ہر کوئی آبزرو کرتا ہے انسان۔ اس کے علاوہ آج تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا، نالج دی، آج الیکٹریسٹی ہے، آج الیکٹرانک آئٹمس ہے، آج تو ویل ہے، گاڑیوں پہ ادھر ادھر جاتے ہیں۔ تو گاڑیوں کا جو مٹیریل ہے وہ بھی اللہ کا، اس میں جو پیٹرول چلتا ہے یہ بھی اللہ کا، اس کو بنانے والا جو مائنڈ ہے، دماغ ہے، وہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ تو اتنے سارے جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کے علاوہ جو خاص نعمت پچھلے ویڈیو میں جس کے بارے میں بات ہوئی وہ ہے ایمان، جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ تب سے جب سے پیغمبروں کا آنا شروع ہو گیا، جب سے انسان دنیا میں آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی میسنجر آئے تو سب میسنجرز نے یہ پیغام دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اے انسانو، آپ کا مالک ایک ہے، آپ کا خالق ایک ہے، جس نے آپ کو بنایا، جو ساری کائنات چلاتا ہے وہ ایک ہے، اور اسی کی عبادت کرو۔
عبادت کا مطلب ہے کہ اسی کو سجدہ کرو اور اسی کا کہنا مانو، اسی کا حکم مانو۔ تو یہ کلمہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر گائیڈنس اتاری، کتاب کی صورت میں گائیڈنس اتاری، ہر کسی میسنجر کو اس پہ یا تو کتابیں اتاری یا تو پھر گائیڈنس کی، جن کو صحیح پہ کہتے ہیں، انسٹرکشنز، جیسے کتابوں کی جو جیسے پیجز ہوتے ہیں ان کو صحیح پہ کہتے ہیں۔ تو ہر کسی پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے کمانڈس اتاری، گائیڈنس اتاری۔ اسی طریقے سے لاسٹ پر، آخر پر 7th سینچری کے آگے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کی گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا۔ تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس وقت 7th سینچری سے لے کر آج تک اور ابھی سے لے کر قیامت تک یہ ویسے ہی رہے گی جیسے آسمان سے اتری ہے۔ یہ اوریجنل صورت میں ہے، اوریجنل فارم میں ہے۔ دا ورڈ آف گاڈ پریزنٹلی جو اویلیبل ہے، خدا کا کلام، اس مالک کا، کائنات کے مالک کا جو کلام، اس کی جو باتیں، اس کا جو حکم آج دنیا میں صحیح صورت میں موجود ہے، وہ تو قرآن ہی ہے۔ اب ہم قرآن کی قدر نہ کریں تو یہ تو پہلے لوگوں نے بھی کیا ہے، تو ان پر عذاب آ گئے ہیں، اور ہم بھی اگر قرآن کی قدر نہ کریں جس طرح ہم کرتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو قرآن پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ان کے مالک کا فرمان ہے، اس کا حکم ہے، میسیج ہے، فائنل میسیج ہے۔ قرآن از دا فائنل میسیج فرام دا لارڈ ٹو دا مین کائنڈ۔ تو آدھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن فائنل میسیج ہے۔ تو آدھے لوگ جو ہیں جن کے پاس قرآن ہے، انہوں نے اس کو طاق پہ رکھا ہے، اس پر تو دھول جمتی ہے۔ تو جب ان لوگوں نے جن کے پاس قرآن موجود ہے، نہ تو ان لوگوں نے اس پہ عمل کیا تاکہ وہ عمل کرتے، خدا کے حکم مانتے، زندگی میں لاتے حکم، تو ان کی زندگی بالکل ایک خوبصورت زندگی بن جاتی، ایک تابع دار زندگی بن جاتی، ایک ماڈل بن جاتے۔ وہ لوگ جن کو مسلمان کہتے ہیں، اگر وہ قرآن پہ عمل کریں تو وہ ماڈل بن جاتے تمام انسانوں کے لیے، اور ہر کوئی انسان، کسی انسان مسلمان سے پوچھتا، بس صرف نام ہی رکھا، مسلمان ہی نام ہی رکھا، لیکن وہ کام نہیں کیا جو مسلمان کو کرنا تھا، جس سے مسلمان نام پڑتا ہے انسان کو۔ تو جو کوئی انسان پھر اس قرآن پڑھنے والے، قرآن ماننے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے انسان سے میل جول کرتا، اس کے ساتھ چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، تو وہ اسے پوچھتا کہ وہ سوچتا کہ یہ اتنا اچھا کیسے ہے، یہ وعدہ کرنے کا پابند کیسے ہے، یہ سچ کیسے بولتا ہے، یہ اتنا آنیسٹ کیسے ہے، یہ ایک مالک کو ماننے والا، سجدہ کرنے والا اور انسانوں کی مدد کرنے والا کیسے ہے۔ تو جب وہ یہ کوالٹیز دیکھتا تو وہ پوچھتا، اور وہ جواب دیتا کہ یہ تو قرآن ہے، جو اللہ کا کلام ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ایسے ایسے کام کرنے کا، ایسے ایسے بننے کا، اس طریقے سے بات کرنے کا، اس طریقے سے آپس میں میل جول رکھنے کا، اس طریقے سے ہمسائے کے ساتھ سلوک کرنے کا، اس طریقے سے غریبوں کا، محتاجوں کا مدد کرنے کا اللہ نے حکم کیا ہے۔ تو یہ سچائی کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو تب جا کے اس قرآن کا جو ہے، اس کا ایڈورٹائز ہو جاتا، لوگ اس کو جانتے، لیکن مسلمانوں نے خود اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو جو لوگ مسلمان نہیں کہلاتے ہیں، یعنی جن کے پاس قرآن نہیں ہے، جن کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، جن کو خدا کا تعارف بھی نہیں ہے، اور جن کے پاس قرآن بھی نہیں ہے، تو وہ لوگ اور جن کے پاس ایمان ہے اور قرآن ہے ایک جیسے ہو گئے ہیں، ایک جیسے نافرمان ہو گئے ہیں، کہ وہ بھی چوری کرتا ہے
اور وہ بھی چوری کرتا ہے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اور وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اور جتنے جرائم اس میں ہے اتنے جرائم اس میں بھی ہے۔ جس کے پاس ہیونلی کمانڈس ہے، جس کے پاس آسمانی احکام ہے، جس کے پاس قانون ہے، تو ایسا ہو گیا کہ ایک اندھا ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور ایک آنکھوں والا روشنی والا ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ تو اندھا تو آگے ایک بہت بڑی کھائی میں گیا، اور جو روشنی والا ہے یہ اس کے پیچھے پیچھے چل کے یہ بھی کھائی میں گیا، جبکہ اس کے پاس روشنی تھی لیکن اس نے آنکھیں ہی بند کر دی۔ تو ایسی مثال اللہ نے قرآن میں بھی فرما دی ہے کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جن کے پاس خدا کی ہدایت آ گئی، خدا کی گائیڈنس آ گئی، تو پہلے تو وہ اندھے تھے، پہلے تو وہ اندھیرے میں تھے، روشنی والے تھے لیکن اندھیرے میں تھے، پھر جب اللہ نے ان پر روشنی اتاری تو وہ اندھے ہو گئے۔ تو اس طریقے سے جتنے بھی انسان قرآن کو، آدھے لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں کہ آسمان سے آئی کتاب ہے لیکن اس کو بند رکھتے ہیں، آدھے لوگ جو ہیں جن کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے، تو وہ بھی آسمانی فرمان سے، احکام سے، میسیج سے، سچائی سے کہ انسان کہاں سے آئے ہے، زمین پر کیوں ہے، جانا کہاں ہے اور کیسے زندگی گزارنی ہے، اس سب سے بے خبر ہیں۔ وہ یہ خدا کی ناشکری ہے اس بڑی نعمت کا۔ تو اس کے بعد جو نعمت ہے وہ اگلے ویڈیو میں آپ دیکھیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بات ہوگی۔